رات کے اندھیرے میں وہاں پہ اس کے سارا سامان نکالنے کی کوشش کی، پھر عوام پوری اکٹھی ہو گئی وہاں پہ، اور عوام نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس اسکول پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے کسی صورت کے اندر۔ یہ وہ اسکول ہے کہ جس میں جتنے نقشے ہیں ہمارے اس علاقے کے، جس میں کہ پی سی کے نے اس کے اوپر قبضہ شروع کیا ہے، اور وہ جو لینڈ اپنی کلیم کرتے ہیں اس لینڈ کے اندر بھی وہ اسکول شامل نہیں ہے، لیکن وہ سارے ادارے آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ کر کے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اسکول پہ قبضہ کر لیں۔ پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی اور وہاں کے ڈالمیا کے پورے عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے، اور اگر یہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم راشد بناس روڈ کو انشاءاللہ بند کریں گے، اور یہاں سے کسی ٹریفک کو ہم یہاں پہ نہیں چلنے دیں گے۔ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، سب لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر مانک اسکول، گورنمنٹ مانک اسکول کے اوپر کسی صورت میں قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ سب سے بڑی جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس علاقے کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی اے بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن سب کو لگتا ہے ایسا ہے کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ قبضہ کل سے شروع ہوا ہے، جس میں کرنے شروع ہوئے، لیکن کوئی وہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ عوام کھڑی ہے، اور جس طرح پورے کراچی کا اس وقت حال ہے کہ یہاں پہ کراچی کے اندر ہر جگہ قبضے ہو رہے ہیں، کراچی کے اندر لوگوں کی جان و مال کا جو تحفظ نہیں ہے، اور ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر کے بنا دی گئی ہے۔ ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں کراچی کے عوام کو اس کا حق دلائیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ مانک اسکول کے اوپر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہم نے یہ کورٹ کے بھی آرڈرز لیے ہیں، ہمیں جو کل آرڈرز دکھائے گئے تھے وہ کچھ اور آرڈر تھے، آج کے آرڈرز بالکل کچھ اور ہیں۔ ہم نے جو ہے نا ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے تمام اداروں کا اپلیکیشنز بھی دی ہیں، اور ادارے کچھ کریں نہ کریں، عوام کی طاقت سے ہم اس اسکول کے اوپر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اسکول ہے، بچوں کی تعلیم کا اسکول ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت، فیڈرل حکومت ہو یا صوبائی حکومت، تعلیم کی بڑے بلند و بات دعوے کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تعلیم جو بچوں کی بنیادی تعلیم ہے اس کے اسکول کے اوپر قبضہ یہاں پہ کرنا ہم نے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ صبح انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ قبضہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اس قبضے کو اگر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس پہ انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے اس کو ریزسٹ کریں گے۔ ہماری اس پریس کانفرنس کے اندر میرے ساتھ یہاں پہ افضال ڈالمیا صاحب جو کہ سینئر ممبر ہیں ہمارے پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی ضلع شرقی کے، اور وہاں پہ جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے ذمہ دار جناب کاشف صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم اس وقت یہاں پہ کل رات کے واقعہ ہوا، اور آج ہی ہم نے یہ پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے لے کے جائیں گے، اور یہ ہم بھرپور، جیسے ہم نے پہلے کہا، یہ ہماری کوشش بھی ہے، اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے کہ قبضہ کو ہم کس طرح ختم کراتے ہیں، اور یہ باور کرا دیں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو کے ساتھ شامل ہے تمام لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اس کو روکا ہے۔ اس لیے پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مقام اعلیٰ تک کی آواز پہنچائی جائے، ان کے گول گزار کیا جائے کہ عوام جو ہے نا وہ اپنے حقوق کے لیے ہر جگہ کھڑی ہے۔ اس کی تفصیلات اور یہاں تک کیا گیا کہ کورٹ کی جو فائل تھی وہ بھی اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ منتقل کی گئی آج، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کیس جو ہے اس طرح چل رہا ہے۔ جب صورتحال پتہ چلی تو ہم نے تمام اداروں کو اپلیکیشن بھی فائل کی ہے، اور ہائی کورٹ میں کیس بھی، اور ہمیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ پیر کو ہمیں اس کے اوپر ایک اسٹے آرڈر مل جائے گا، جس کے نتیجے کے اندر یہ جو کچھ بھی کارروائی ہوئی ہے کورٹ کے آرڈرز تو موجود ہوں گے، لیکن اب امید ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن ایسی کیفیت ہے کہ ادارے جو ہیں وہ جو دوسری پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کوشش کی، تو جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم تھانوں میں گھیراؤ کریں گے، تو ہم ڈی سی آفس میں بھی گھیراؤ کر سکتے ہیں، سڑکیں بھی بند کر سکتے ہیں۔